جی تو کلاس ہم بیلنس آف پیمنٹ کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں نے آپ کو کیا بتا رہی تھی، میں کیا بتایا تھا کہ ایک طرف ہوگی امپورٹ اور ایک طرف ہوں گے ایکسپورٹ. امپورٹ کے دوران ہم کیش کیا کرتے ہیں، پے کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور ایکسپورٹ کے دوران ہم کیش ریسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ کیش پیمنٹ اور کیش ریسیو کی بات ہو رہی ہے. اب بیلنس آف پیمنٹ میں ہم نے لفظ پڑھا تھا کہ یا تو وہ فیوریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یا ہوتا ہے انفیوریبل، ٹھیک ہو گیا. اب فیوریبل کب ہوتا ہے؟ فیوریبل یہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ یہ اماؤنٹ ہمارے پاس زیادہ ہے، یعنی ہم ریسیو زیادہ کر رہے ہیں اور پیمنٹ ہم کم کر رہے ہیں، تو ہمارا جو بی او پی ہے وہ ہمارے لیے پلس میں ہوگا، یعنی کہ فیوریبل میں ہوگا. ہم ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ سے مراد کیا ہوگا کہ ہم بیرون ملک زیادہ چیزیں بیچ رہے ہیں، زیادہ چیزیں بیچنے کی وجہ سے ہمارے پاس ویلیو جو ہے وہ یہاں زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. کیش ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، ملک میں پیسہ زیادہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ ہماری کم ہے. پیمنٹ سے مراد ہوگا، یعنی کہ امپورٹ سے مراد یہ ہوگا کہ ہم بیرون ملک سے چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تب ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. اور جب ان کو پیمنٹ کریں گے تو وہ زیادہ کم میں کریں گے، مطلب کہ ان کی ویلیو کے مطابق کریں گے، ٹھیک ہے. تو کم جو ہے وہ اگر یہ ہوگی اور یہ زیادہ ہوگی تب بیلنس آف پیمنٹ ہمارا فیوریبل ہوگا. اور انفیور سے مراد کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس یہ زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاس جو بیلنس کیش پیمنٹ ہے یہ زیادہ ہے اور کیش ریسیو ہم لوگ کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اگر یہ ہمارے پاس کم ہو رہا ہے تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوگا وہ بی او پی ہمارے پاس نیگیٹو میں جائے گا، جس کو ہم انفیور کی بات کریں گے، ٹھیک ہو گیا. بیلنس آف پیمنٹ تک ہم نے بتا دیا. اس کا نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. جی تو نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ پیچھے جو اس کی امپورٹنس اور اس کے فوائد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. یہ اس کی فائدے بھی ہیں اور ساتھ اس کی امپورٹنس بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ اب نیکسٹ ہم جو شروع کریں ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجز، یعنی کہ اس کے جو نقصانات ہیں فورن ٹریڈ کے وہ کیا ہیں. ان میں سب سے پہلے ڈپینڈنس ہے. ڈپینڈنس سے مراد ہوتا ہے کسی دوسرے پر انحصار ہو جانا، یعنی کہ ہم لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں اور اتنی خریدتے ہیں وہ ہماری بیسک نیڈس کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پیٹرول دیتے ہیں، فوڈ جو ہے وہ سب دیتے ہیں، میڈیسنز ہمیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ان کے اوپر انحصار ہو جاتا ہے. انحصار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ جنگ چھڑ گئی ہے، ہماری یہاں چیزیں ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے ان کی، تو ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کو، ان کنٹریز کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا جن سے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنس اگر ہماری جو ہے وہ کم ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد ہے پریکولیئر پروڈکٹس، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ فضول ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، ہم جو ہے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کہ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی امپورٹ کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس چیز کی جو ہے وہ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے دوسرے ملکوں کے پہ انحصار کرتے ہوئے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ اس کا ورڈ ہے کہ ایسی چیزیں جو بالکل عجیب ہوتی ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو جو ہے وہ دنیا میں ان کو ایکسپورٹ کروا کے، امپورٹ کروا کے تو ان کی مارکیٹنگ کو عام کیا جاتا ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں لاس بھی سفر ہوتا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ فضول میں ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈینجر فار دا ہوم انڈسٹریز. ہوم انڈسٹری مطلب کہ پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم باہر کی چیزوں کو زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے ممالک کی اپنی چیزیں جو ہیں وہ لوگ نہیں خریدنا بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس کی جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی. ہم جو ہے وہ اپنے ملک سے ذرا دوسرے ملکوں کی چیزوں کو پریفر کریں گے. اس کے بعد ہے ان امپلائمنٹ. ان امپلائمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب چیز ہی دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں
تو اس کا مطلب جیسے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم فضول سی چیزیں عجیب و غریب جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ہم وہ دوسرے ممالک سے خرید لیتے ہیں، تو ہمارے اپنے ملک میں اس چیز کی ویلیو نہیں رہتی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، لیٹ سپوز کہ کوئی انڈسٹری ہے، اب ہم اس انڈسٹری میں جو ہے وہ اگر اس انڈسٹری کتنے ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران کمپٹیشن بھی نہیں رہے گا اور اپنے ممالک کی جو انڈسٹریز ہے وہ افیکٹ ہوں گی، اور جب انڈسٹریز افیکٹ ہوگی تو ان امپلائمنٹ ہوگی، یعنی کہ بے روزگاری زیادہ ہوگی. اس کے بعد ہارمفل گڈس مطلب کہ وہ چیزیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس میں ڈرگس وغیرہ آ جاتی ہیں، منشیات آ جاتی ہیں، ویپنس آ جاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ ہیومن ہیلتھ پہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسمگلنگ کر کے انلیگل طریقے سے جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے جو ہے وہ ملک کے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ریویلریز. ٹھیک ہے، ریویلریز اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیرون ممالک میں جو ہماری دشمنی ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اگر کسی کی ہمارے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کی کمپٹیٹر زیادہ ہوتے ہیں، ورلڈ وار ہو سکتی ہے، ٹینشن زیادہ کریٹ ہو سکتی ہے، تو فورن ٹریڈ کے یہ بھی نقصانات جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے بعد ہے ایڈورس بیلنس آف پیمنٹ. ایڈورس سے مراد ہوتا ہے منفی میں، مائنس میں بیلنس آف پیمنٹ ہو جانا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہا ہے، کہ ہم جو ہے وہ ٹریڈ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ امپورٹ ہوتی جا رہی ہے، ایکسپورٹ ہم لوگ کم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارا ایڈورس ہو گیا، نیگیٹو میں جا رہا ہے. اور اس وجہ سے جب وہ نیگیٹو میں جائے گا، چیزیں مہنگی ہوں گی ہماری جو ہے وہ، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ مور امپورٹ دین ایکسپورٹ، کہ ہماری جو ہے وہ سوری یہ نظر نہیں آ رہا، اب دیکھیں مور، ٹھیک ہے، آلویز ہیو مور امپورٹس، یعنی امپورٹس ہماری زیادہ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہیں، جو کہ افیکٹ بنتی ہیں انفیوریبل بیلنس آف پیمنٹ کا. جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ پہ ٹاپک بتایا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کامرس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے تو ہماری پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایڈورس بیلنس آف پیمنٹ آ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے امبیلنس گروتھ. امبیلنس گروتھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب چیز لیول پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ڈیو ٹو اسپیشلائزیشن آل دا سیکٹرز آف اکانومی کین ناٹ بی ڈیولپڈ ایکولی، ٹھیک ہے، دس نیگلیکٹڈ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی چیز کو، مطلب کہ نیگلیکٹ کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اگنور کر دینا، کسی کو، سیکٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں. ریمین دا انڈیولپڈ اور دے became sick and can be created the problem of unemployment. جب امبیلنس گروتھ ہمارے پاس چیز کی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم لوگ چیزیں دوسرے ممالک سے لیتے رہیں گے تو ہماری اپنی انڈسٹریز افیکٹ ہوں گی، اپنی گروتھ افیکٹ ہوگی، بہت سے سیکٹر آف اکانومی ہے ہماری یہ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی، جس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا. اس کے بعد ہے پولیٹیکل انفلوئنس. پولیٹیکل انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے سیاسی اثر و رسوخ، یعنی کہ انفلوئنس سے مطلب ہوتا ہے نتائج نکالنا. تو سیاست بہت اس وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز ہیو اسٹرانگ پولیٹیکل انفلوئنس on the countries importing consumers goods. Thus foreign trade can put the independence of the poor countries in danger. یعنی کہ اس دوران ہماری جو پور کنٹریز ہیں وہ ڈینجرز میں آ سکتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل جو ہے وہ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اپنے ممالک کے پروڈکٹس پہ. اس کے بعد ہے لاس فار ایگریکلچر کنٹریز. ایگریکلچر کنٹریز کے لیے بہت بڑا لاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے وہ را مٹیریل، ٹھیک ہے، گیٹ لیس پرائز، وہ کم پرائز میں جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں. دیئر فور دا کنٹری اسپورٹنگ سچ آئٹمس آلویز ریمین ان لاسز، یعنی کہ زیادہ تر ان کی سپورٹنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ لاسز میں جاتے ہیں. وائل دا کنٹریز ایکسپورٹنگ manufactured at the finished goods enjoyed the favorable prices and earned more profit than that of the agriculture countries. یعنی کہ اگر ایکسپورٹنگ کنٹری اگر چیز کو بھجواتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیوریبل پرائز میں، یعنی کہ ایسے پرائز میں بھجوائے گی جو کہ بہت زیادہ پروفٹ میں جا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بھی
یا کنٹریز جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے. اس کے بعد انفلیشن سے مطلب ہوتا ہے مہنگائی. ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ بہت زیادہ امپورٹ کریں گے تو چیز ہمیں مہنگی ملے گی. جب چیز ہمیں مہنگی ملے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ انفلیشن مہنگائی بھی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے فورن ٹریڈ کا. اس کے بعد اکانومی کرائسس. اکانومی یعنی کہ معاشی حالات جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں چیز کی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہتی. جب باہر سے ہوتی ہے تو چیز جب مہنگی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی تو اکانومی کرائسس زیادہ ہوں گے, معاشرت ہماری افیکٹ ہوگی. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل مونوپلی. لاسٹ میں ہم نے تو اس کے ایڈوانٹیج میں پڑھا تھا کہ ہم مونوپلی جو ہے وہ اپنے ممالک میں ہم ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ مونوپلی ہو سکتی ہے کہ مونوپلسٹ جو ہیں وہ اپنے پرائزز کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے چیز بہت زیادہ مہنگی جو ہے وہ ملتی ہے. اس کے بعد ہے ویسٹیج آف ریسورسز. ویسٹیج کا مطلب ضائع ہو جانا ریسورسز جو ہے وہ ذرائع کا. جب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی چیز کو پریفر نہیں کریں گے, نگلیکٹ کریں گے, ویسٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, اسپیشلائزیشن کی وجہ سے. آن دا ادر ہینڈ ایکسیسو ایکسپورٹ ایگزاسٹڈ منرل ریسورسز کوئکلی اینڈ دا کنٹریز میں سفر ان دا لانگ رن, ٹھیک ہے. کمپنی کو جو کنٹری کو لانگ رن میں یعنی کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ وہ اپنے ممالک کے ریسورسز کو ویسٹ کر کے پریفر کرتے ہیں اسپیشلائز ممالک میں جہاں سے وہ چیز کو لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا ٹاپک ہو گیا اس کے ڈس ایڈوانٹیج کا. نیکسٹ اس کی یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہاں پہ یہ والی, ٹھیک ہے, یہ ہم نے نہیں کرنی. ڈاکومنٹیشن اس کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے اس میں. اور ٹھیک ہے, زیادہ اس کا ہم نے ٹاپک جو ہے وہ نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. اس میں صرف ہم نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. دیکھ لیتے ہیں. ویسے اس میں بھی کیا سب سے پہلے بل آف لیڈنگ کی بات ہو رہی ہے,